नाज़रीन सलाम अलैकुम। हम एक बार फिर हाजिर हैं एक और वाक़या लेके, जिसमें हम बात करते हैं इंतज़ार इमाम ज़माना अजरल्लाहु ताला फ़रजह शरीफ में, जिसमें हम वाक़यात डिस्कस करते हैं कि किस तरह इमाम अलैहिस्सलाम ने लोगों से बज़ात ख़ुद आकर मुलाकात की। शुरू करने से पहले आज आपके सामने एक हदीस नक़ल करना चाहेंगे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन माता वलम यारिफ इमाम ज़मानिही माता मीततल जाहिलिया। जो कोई अपने वक्त के इमाम को जाने बगैर मर गया, गोया वो इस तरह है कि वो जाहिलियत की मौत मरा। लेकिन ऐसा क्यों है? जाहिर है कि आज हम चाहे कितनी भी इंफॉर्मेशन रख लें, कितने भी नॉलेजेबल हो जाएं, लेकिन अगर हम अपने वक्त के इमाम को नहीं जानते हैं तो ये ऐसा है कि हम कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि हमारी दुनिया इनसे है, हमारी आखिरत इनसे है। और जो परमानेंट दुनिया में जिसका सिक्का चलने वाला हो ना, उसके बारे में जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको जैसे कि हम बता दें, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज कोई प्रेसिडेंट को जानता हो या प्राइम मिनिस्टर को जानता हो तो उनके लिए लाइफ कितनी आसान होगी ना। जो कुछ नहीं होते वो अक्सर इस तरह से बोलते हैं, तुम जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है, तुम जानते नहीं हो मैं किसका बेटा हूँ, है ना। इस तरह से लोग ज़रा अपने आप को बताने की कोशिश करते हैं। तो अगर दुनिया में बाप को प्रेसिडेंट होना, एमएलए होना, कहीं का छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर ही क्यों ना हो, लोग अपने आप को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल समझने लगते हैं, तो आखिरत में सोचें, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत पड़ने वाली है, वहाँ पर अगर आपको इमाम ज़माना जैसे बाप मिल जाए तो क्या बात है। उनका सहारा मिल जाए, उनका आपको वीज़ा और पासपोर्ट मिल जाए कि इसको इजीली जाने दो, तो सोचें आपकी वहाँ पर क्या बात होगी। आगे बढ़ते हैं आज के हमारे वाक़े की तरफ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को नहीं पहचानते, हत्ता कि इमाम अलैहिस्सलाम को नहीं जानते, इमाम से जुड़ी हुई बातों में भी यकीन नहीं रखते। वो इस तरह के होते हैं कि उनको यकीन नहीं आता, अरे क्या बोल रहे हैं ये, क्या बातें हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये नहीं सही है, वो नहीं सही है, कहाँ मिलता है ऐसा, कहाँ लिखा है ऐसा। ये चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा राइज हो चुकी हैं। अच्छी बात है, हम कंडेम नहीं कर रहे। कोई अगर आपके सामने ऐसा कुछ पेश करे जिस पे आपको डाउट हो, क्वेश्चन करना चाहिए, लेकिन क्या इससे हमारा अकीदा हम हिला लें, हमारा बेस हिल जाए, जड़ें हिल जाएं, तो ये भी गलत है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हम लोगों के बीच में मौजूद हैं। आज उनकी एज माशाल्लाह 1192 ईयर्स है। अच्छा, बहुत से लोगों को इस बात पे भी एतराज़ होता है कि 1192 ईयर्स इमाम कैसे जी सकते हैं। आपको हम बताते हैं, जनाब खिज़्र 4000 साल के हैं, 4000 ईयर्स के हैं माशाल्लाह जनाब खिज़्र। तो इमाम को तो अभी 3000 साल और है देखा जाए तो अल्लाह अगर चाहे किसी को हयात रखना तो अल्लाह के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 1100 तो कुछ नहीं है, 4000 ईयर्स के लोग भी अभी ज़िंदा हैं, मौजूद हैं, इस दुनिया में हैं और कई बार लोगों से मुलाकात भी करते हैं, जो है जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम। फिर मिलता है जनाब ईसा अलैहिस्सलाम। हालांकि वो इस दुनिया में नहीं है, अर्थ पर नहीं है, पर वो ज़िंदा हैं, वो चौथे आसमान पर हैं और वो इंशाअल्लाह इमाम ज़माना के ज़हूर के वक्त वो भी आएंगे, हत्ता कि इमाम के पीछे नमाज भी अदा करेंगे और इमाम के साथ ज़हूर में इस दुनिया में इस्लाम का परचम कायम करने के लिए उनका साथ भी देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको वो मंज़र देखना नसीब करे कि जब इमाम का ज़हूर होगा और जो बातें अब तक हम वीडियोस में सुनते हैं वो अपनी आँखों से इंशाअल्लाह देख सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के वाक़े की तरफ। आज हम बात कर रहे हैं, ये वाक़या मिलता है जनाब सैयद जाफ़र कज़वीनी से। ये कह रहे थे कि मैं एक दिन जा रहा था अपने वालिद बाकिर कज़वीनी के साथ। नहीं, हम इस बाकिर कज़वीनी की बात नहीं कर रहे हैं, ये बाकिर कज़वीनी पहले हुआ करते थे, इनकी बात करें। हो सकता है ये कज़वीनी फैमिली वही हो, ये कज़वीनी ब्रदर्स बता सकते हैं, आई हैव नो नॉलेज अबाउट इट। एनीवे, तो ये कहते हैं कि मैं अपने वालिद बाकिर कज़वीनी के साथ जा रहा था मस्जिद सहला की तरफ, और हम लोग हर ट्यूसडे, जो मैंने आपको पिछले वाक़यात में भी बताया है कि हर ट्यूसडे मस्जिद सहला में जाकर कुछ अमल किए जाते हैं इमाम से मुलाकात के, और बहुत से वाक़यात मिलते हैं कि जहाँ इमाम ने लोगों से मुलाकात की है। तो मैंने ऐसे ही अपने वालिद से बस यूं ही कहा कि वालिद साहब, मुझे नहीं लगता कि ये जो 40 ट्यूसडे का जो अमल है ना, इससे कुछ होता है। इसका एक तो कोई एविडेंस नहीं है, इसका कोई सबूत नहीं है, ऊपर से ऐसा आज तक सुना भी नहीं है कि कोई मिला हो इमाम से, तो मुझे नहीं लगता कि ये अमल जो है तो सही है या इसमें कोई हकीकत पाई जाती है।
میرے والد مجھ سے اتنا ناراض ہوئے یہ سن کے کہ تم یہ کس طرح کہہ سکتے ہو، تم نے ملاقات نہیں کی ہے تو تمہیں لگتا ہے کسی نے ملاقات نہیں کی ہے. اور انہوں نے مجھے اتنی باتیں سنائی، مجھے اتنا ڈانٹا کہ مجھے اپنے کہنے پر افسوس ہونے لگا، میں شرمندہ ہونے لگا کہ کیوں میں نے ایسی بات کہی ہوگی. اور میرے والد مجھ سے بہت ناراض ہو گئے اس کے بعد. خیر پھر ہم دونوں مسجد گئے، ہم نے اعمال کیے. عمل کر کے بس ہوا ہی تھا کہ عمل کا پہلا حصہ ہے وہ نماز استجرا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے جو مسجد کے اندر ہوتی ہے. اور یہ ہوا ہی تھا کہ ہم پھر بڑھ رہے تھے مقام صاحب زمان کی طرف. اب جو لوگ گئے ہیں مسجد سہلا وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر ایک مقام صاحب زمان ہے. وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی نورانی شخصیت ہیں، ایک سید ہیں جو آئے ہیں. انہوں نے میرے والد سے بات کی، دونوں نے کچھ گفتگو کی اور وہ چلے گئے. جب وہ چلے گئے تو میرے والد مڑے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ شخص کون تھے؟ تو میں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا، کون تھے یہ؟ تو پھر میں نے ہی ان سے سوال کیا کیا یہ امام زمانہ علیہ السلام تھے جو ابھی آپ سے بات کر رہے تھے؟ تو پھر میرے والد نے کہا ہاں یہ بالکل بنفس نفیس امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ برجہ شریف خود تھے جن سے میں ابھی باتیں کر رہا تھا. یہ سنتے ہی میں بھاگا ان سید کے پیچھے اور میں گیا کہ میں ان کو کسی طرح پکڑوں، ان سے بات کروں، انہیں دیکھوں. لیکن میرے باہر جانے تک وہ موجود نہیں تھے اور وہ کہیں جا چکے تھے. اب اس واقعے میں 2-3 چیزیں ہیں ناظرین. ایک تو یہ کہ جیسے کہ بہت سے لوگوں کا اس بات پر ایمان نہیں ہونا کہ امام زمانہ علیہ السلام آتے ہیں ملاقات کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. جسٹ بیکاز وہ ہم سے نہیں ملتے یا ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے تو اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام لوگوں سے ملاقات نہیں کرتے. وہ بالکل ملاقات کرتے ہیں. کئی واقعات ایسے ہوتے ہیں جو اس شخص کے گزر جانے کے بعد ہمارے سامنے آتے ہیں کہ یہ فلاں شخص جو ہے وہ امام سے کبھی ملتے تھے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ امام اگر چاہیں نا تو آپ ان کو دیکھ کے بھی ان سے بات نہیں کر سکتے. جیسے ان کے ساتھ ہوا، انہوں نے دیکھا امام علیہ السلام کو لیکن ان سے بات نہیں کر سکے، یعنی آپ سے ملاقات نہیں کرے. ہو سکتا ہے یا پھر جیسے کرے بھی. بس یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اعمال اس طرح کے ہونا چاہیے اور کبھی بھی اپنے دل میں رتی برابر بھی ڈاؤٹ نہیں لے کے آئیں امام زمانہ کے ہونے نہ ہونے کی طرف سے. ہمیشہ اس بات پر یقین رکھیں کہ امام زمانہ ہیں اور جب ہم چاہیں گے ہماری وہ مدد کے لیے موجود ہیں. ہم پر ہمیشہ اپنی نظر کرم بنائے رکھیں. ایک بہت افسوس کی بات یہ ہے نا کہ آج لوگ سینٹا میں زیادہ مانتے ہیں. آج لوگوں کا سینٹا پر ایمان زیادہ ہے کہ ایک سینٹا کلاز ہے جو آتا ہے اور وہ گفٹ دے جاتا ہے. لیکن امام زمانہ علیہ السلام ایک ایسی مظلوم ہستی ہے کہ ان کے بارے میں انہی کے چاہنے والے باتیں نہیں کرتے. بچے جو ہے اپنے آپ کو سپر مین کا فین کہتے ہیں، اسپائڈر مین کا فین کہتے ہیں. ان لوگوں کو اپنے آپ کو ان کو فالو کرتے ہیں، ان کو آئیڈیل مانتے ہیں، ان جیسا بننا چاہتے ہیں کہ وہ ایسے پاورفل ہیں، ان کے پاس یہ سپر پاورز ہیں. نو مائی ڈیئر، آپ کے اصلی سپر ہیرو امام زمانہ ہیں. یہ سب تو فکشن ہے، انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. سپر ہیرو جو ہوتا ہے نا وہ اگر آپ کو دیکھنا ہے نا آپ امام زمانہ کو دیکھیں، آپ کربلا میں مولا عباس کو دیکھیں. جسٹ بیکاز اس کی کامکس نہیں ہوتی، بکس نہیں ہوتی، موویز نہیں بنتی تو کیا ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ لوگوں میں کوئی بات نہیں تھی؟ دے آر ڈیفینیٹلی سپر ہیروز. اور بلکہ ہم یہ کہنا چاہیں گے جتنے بھی سپر ہیرو انسپائرڈ ہیں نا وہ کہیں نہ کہیں ان لوگوں کے کریج، ان کی بریوری، ان کے سپر پاورز کو دیکھ کر انسپائر ہوئے ہیں. اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اماموں کے پاس کیا سپر پاور ہوتے تھے، کیا چیزیں تھیں جو وہ معجزات دکھاتے تھے؟ ریڈ اباؤٹ دیم. بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو امام کے کریج، بریوری، معجزات کے بارے میں بات کرتی ہیں. جن میں سے ایک بک تو یہ ہے کہ میریکلز، آپ کو ایک بک سجیسٹ کرنا چاہوں گی جو کمال کی بک ہے. ایسے ایسے معجزات اماموں نے دکھائے ہیں، رسول نے دکھائے ہیں کہ پڑھ کے عقلیں حیران ہو جاتی. کیا یہ بھی پاسبل ہے؟ کیا اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے؟ ضرور پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ریئل لائف ہیروز کون ہیں اور ریل لائف ہیرو کون ہے. تو ریل اور ریالٹی میں فرق ہوتا ہے جس کو ہمیشہ ہم لوگوں کو اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے. ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ سیریز آپ کو پسند آ رہی ہے. تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو ہم نے نیچے دیا ہوا ایک فارم جو کہ ایک چھوٹا سا کوئز ہے، MCQ. آپ دیکھیں اسے اور آپ ریڈ کریں اور ساتھ ہی علم حاصل ضرور کریں. دیکھیں، آپ جتنے اپنے دین کو لے کر اگنورنٹ ہوں گے اتنا آسان ہوگا آپ کو آپ کے دین سے ہٹا دینا. کسی بارے میں اگر نالج نہ ہو نا اس کو وہاں سے ہٹا دینا بہت آسان ہوتا ہے. لیکن آپ جتنا فرم ہوں گے، جتنی نالج ہوگی آپ کو اپنے امام کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں، آپ کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. بھلے آپ لوگوں کو جواب نہیں دے پائیں گے اس طرح سے کہ کیوں آپ صحیح ہیں، لیکن آپ ہٹیں گے بھی نہیں اپنے دین سے. آپ کو ایک فرم ڈٹرمنیشن رہے گا، آپ اپنی جگہ پر سٹینڈ رہیں گے کہ نہیں، میں جانتا ہوں امام ہیں اور ایک دن وہ آئیں گے.
ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کو اپنا دین ثابت کرتے پھریں. آپ کے دل کے اندر کیا ہے, دیٹس واٹ میٹرز, اور امام یہی چاہتے ہیں کہ آپ اسے دل سے یاد کریں. ایک چھوٹی سی چیز آپ سے جانے سے پہلے کہنا چاہیں گے, ٹھیک ہے آئی نو ہمارے یوتھ بلکہ سبھی آج کل اتنی بیزی لائف ہے, سبھی بیزی ہو جاتے ہیں, کوشش کریں نا کم سے کم جمعہ کا دن, فرائیڈے امام کو ضرور یاد کریں, ایک زیارت پڑھ لیں امام کی. اتنا تو کر سکتے ہیں نا ہم امام زمانہ کے لیے, کچھ تو نہیں مانگتے امام ہم سے بلکہ دیتے ہی ہیں سب کچھ. ایک زیارت پڑھ لیں ان کی, صدقہ نکال دیں امام کا, جمعہ کے دن ان کو یاد کر کے امام کے نام سے صدقہ نکال دیں. اتنی چھوٹی چیزیں تو ہم ضرور کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ایک دن مقرر کریں کہ جہاں جا کے ہم علم حاصل کریں, امام کی خاطر امام سے کہیں کہ امام میں آپ کے لیے آ رہا ہوں, باقی آپ میری آگے مدد کریں. انشاءاللہ امام آپ کو ضرور گائیڈ کریں گے. یاد رکھیں اہل بیت چراغ ہدایت ہیں, ہم اور آپ ہدایت نہیں کر سکتے ہیں کسی کی, صرف بتا سکتے ہیں. اصل ہدایت وہی کریں گے جو چراغ ہدایت ہے. آپ سب کو ولادت امام زمانہ مبارک. مجھے دیجیے اجازت, آپ دیکھتے رہیے حسینیہ ٹی وی. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر. اگر آپ کو ہمارے واقعات پسند آتے ہیں تو لوگوں سے بھی شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی امام سے اپنے آپ کو کلوز محسوس کر سکیں. شکریہ, خدا حافظ. دل میں رکھی ہے مولا عطا تیری, انتظار امامت عبادت میری, انتظار امامت عبادت